معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا سوال ہے، مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ کیا فرماتے ہیں مفتیان دین اس مسئلے کے بارے میں؟ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں رہتی ہے؟ کیا اس کو پھر سے نیا جنم ملتا ہے؟ اور کیا مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ابھی مرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو آئیے اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب، آئیے جواب ارشاد فرمائیے۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں ان کے مراتب کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر رہتی ہے۔ بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلی دوسری آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک، اور بعض کی روحیں آسمانوں سے بھی بلند پر، بعض کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں، اور بعض کی اعلی علیین میں۔ غرض کے روحیں جہاں بھی کہیں ہو، اپنے جسم سے ان کا تعلق بد ستور باقی رہتا ہے۔ جو بھی قبر کے پاس آتا ہے اسے دیکھتی ہے، پہچانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے ہے، مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث شریف میں یوں فرمائی گئی ہے کہ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا، تو ائمہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ارشاد فرمائے، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے تو عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی ہے جیسے یہاں حاضر ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ اب آئیے کافروں کی روح کے بارے میں کہ اس کے روح کہاں رہتے ہیں۔ اور کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی برخوت یعنی جو یمن میں ایک تالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری سے لے کر کے 7ویں زمین تک، بعض کی اس سے بھی نیچے سجین میں، اور وہ بھی کہیں ہو۔ جو ان کی قبر یا مرگھٹ پر آتا ہے اسے دیکھتے پہچانتے ہیں، بات سنتے بھی ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں، کیونکہ وہ مقید ہیں۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ روحیں کسی دوسرے انسان یا جانور کے جسم میں چلی جاتی ہے، بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے، اور اس کا ماننا کفر ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ روحیں انسان مرنے کے بعد اس کی روحیں کسی جانور یا کسی انسان کے جسم پر چلے جاتی ہے، سراسر یہ بات غلط ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ کفر ہے۔ موت کا معنی یہ ہے کہ روح جسم سے الگ ہو جائے، یہ نہیں کہ روح مر جاتی ہے۔ جو شخص روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے، ایسا ہی بار شریعت جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 25 پر ہے، اور فتاوی حدیثیہ میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ نے ابھی جو جواب سنا وہ بالکل درست ہے، کیوں کہ اس میں حدیث پاک کا بھی ارشاد ہے اور فتوے کی کتاب کا بھی ارشاد ہے۔ تو حضرات محترم، ہم اہل اسلام میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ نیک ہونا چاہیے، کیوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں موت آنے کے بعد بھی ہماری روحیں اچھی اور نیک جگہوں میں رہا کرتی ہیں، اور مسلمانوں کی روحیں جہاں چاہے جا سکتی ہے، اور جو کافر ہے، جو بے ایمان والا ہے، ان کے روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ کسی کے روح اس کے قبر پر رہتی ہے،
کسی کے روح پہلے زمین سے لے کر کے 7ویں زمین تک، اور کسی کے روح جو ہے سب سے نچلے حصے زمین کے ہے وہاں رہتی ہے۔ کسی کے روح ہے جو یمن میں ایک تالہ ہے تو اس کے روح وہاں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی روح کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کسی کے روح پہلے آسمان پر، کسی کی دوسری آسمان پر، کسی کے تیسری آسمان پر، کسی کے چوتھے آسمان پر، حتیٰ کہ کسی کے 7ویں آسمان پر، کسی کے اس سے بھی آگے، کسی کے زمزم شریف کے کنویں میں، کسی کے عرش کے نیچے قندیلوں میں، کسی کے روح علیین میں۔ تو آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان خرافاتوں سے بچائیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ حضرات محترم، ایک ضروری بات کہ آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، اور اس مسائل کو ثواب دارین کی نیت سے آگے شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے اعمال پر ثواب جاریہ ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔